قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہمیں اپنا سامان ملا ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑ کر رکھے، یقیناً ایسی صورت میں ہم ناانصافی کرنے والے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی التجا کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم کے علاوہ میں کسی دوسرے کو اس کے بدلے میں اپنے پاس روک لوں؟ یہ تو بڑے ہی ظلم کی بات ہوگی، میں ایسا ظلم اور ناانصافی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ میں غور کرب بات یہ ہے کہ الا من وجدنا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا الا من سرق نہیں فرمایا، اس لیے کہ حقیقت میں بنیامین نے چوری نہیں کی تھی بلکہ شاہی پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہوا تھا۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مقاصد و مصالح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ بنیامین کے بدلے میں کسی اور کو اپنے پاس نہ روکوں بلکہ اسی بنیامین کو روکوں، لہذا اگر میں اس کے خلاف کرتا ہوں تو حقیقت میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، وہی الہی کے خلاف کام کرنا ہوگا، اور اس طرح کرنا ظلم ہے، اور اس کا ظلم ہونا بھی بالکل واضح ہے۔ شریعت اسلامی میں بھی سزائے بدنی میں تبادلہ جائز نہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی خوشی سے اپنے آپ کو کسی دوسرے کے عوض میں رجم کرنے یا قتل کرنے یا کسی عضو کے کاٹ دینے کے لیے پیش کرے تو قاضی یا مدعی کو اس کے قبول کر لینے کا اختیار نہیں، یہ شریعت مطہرہ کا اصل اصول ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے والد بزرگوار نے تم سے اللہ کی قسم دلا کر پکا وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، اس لیے میں تو اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں جب تک میرے والد مجھ کو اجازت نہ دے دیں یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ والد بزرگوار کو جواب دینے کے لیے مشورہ کرنے کی غرض سے وہ لوگ الگ ہوئے، اور الگ ہونا اس لیے ہوا کہ ان کا معاملہ اب یہ ہو گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل نا امید سے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب بنیامین کے حاصل ہونے کی طرف سے مکمل طور پر مایوسی ہو گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ بنیامین کی واپسی اب ممکن نہیں ہو سکتی، تو اب یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ بنیامین کو لیے بغیر والد بزرگوار کے پاس کس منہ سے جائیں گے، اور پھر ان کو ہم کس طرح اور کیا جواب دیں گے۔ ان کو یہ فکر اس لیے ہوئی کہ بڑی منت اور سماجت کر کے اور بحفاظت واپس لانے کے مضبوط عہد و پیمان کے ساتھ انہوں نے باپ سے بنیامین کو حاصل کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس سے پہلے وہ غلطی کر چکے تھے، لہذا بنیامین کے بارے میں والد بزرگوار کو مطمئن کرنے کی صورت اب کیا ہوگی، اور اپنے اوپر سے الزام دفع کیسے کیا جا سکے گا۔ اس کے لیے لوگوں کے مجمع سے ہٹ کر ایک طرف ہو کر مشورہ کرنا شروع کیا۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ عمر میں بڑا ہونا یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ علم و فضل میں بڑا ہونا مراد ہے، اور علم و فضل کے اعتبار سے سب سے بڑا یہودا تھا جس نے دوسرے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل سے بھی روکا تھا۔ لیکن قتادہ اور اسی طرح دوسرے اکابر کے نزدیک عمر میں بڑا ہونا مراد ہے،
اور یہ روبیل تھا، اور مجاہد کہتے ہیں کہ وہ شمعون تھا، جسے دوسرے بھائیوں پر ریاست اور سرداری حاصل تھی، ایک طرح کی امارت اس کے پاس تھی۔ تو الم تعلموا ان اباکم، اس کا طرز کلام یہ بتلا رہا ہے کہ مشورہ ہر ایک نے کنعان واپس چلنے کے بارے میں مشورے کے طور پر کہا، مگر اس بڑے نے اس رائے کو قبول نہیں کیا اور کہا کیا تم کو معلوم نہیں اور کیا تم بھول گئے ہو کہ والد محترم نے بنیامین کو بخیر و عافیت واپس لانے کے سلسلے میں ہم سے کس قدر پختہ عہد و پیمان لیا تھا، اور یوسف کے معاملے میں جو زیادتی اس سے پہلے کر چکے ہو ذرا اس کو بھی یاد کرو۔ ابھی تو اس شرمندگی سے ہمارا سر جھکا ہی ہوا ہے، پھر یہ نئی شرمندگی لے کر ہم والد محترم کے پاس آخر کس منہ سے جائیں، اور پھر ابھی ایسی کوئی مجبوری پیش نہیں آئی ہے کہ کسی بھی درجے میں کوئی تدبیر نہ کی جا سکتی، اس لیے تم سب کو جانا ہے تو جاؤ، مگر میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ تو ما فرطتم میں علماء نے بہت کرام کیا ہے کہ ماں کون سا ہے۔ تو ماں اگر زائدہ مانتے ہیں تو ترجمہ ہوگا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم اس سے پہلے کوتاہی کر چکے ہو، لیکن اگر ماں کو مصدریہ مانتے ہیں تو مانا ہوں گے اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں زیادتی کر چکے ہو۔ ماں اگر مصدریہ اس طرح سے مانا جائے کہ اسم پر معطوف ہونے کی وجہ سے محل منصوب مانے، تو اس صورت میں تقدیری عبارت کچھ الگ نکلے گی اور پھر معنی کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور بعض لوگوں نے اس کو ماں موصولہ وغیرہ بھی مانا ہے، اور بھی اس کے اندر صورتیں لکھی ہوئی ہے، لیکن خلاصہ اور لب لباب وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو یہی یہاں پر مراد ہے۔ البتہ عربی قاعدے کے اعتبار سے بہت ساری صورتیں اس کے اندر پیش آ سکتی ہے کہ ماں کون سا ہے۔ اب آگے حتی اذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، یعنی میں ملک مصر سے کنعان ہرگز واپس نہیں جا سکتا الا یہ کہ جو مخصوص حالات پیش آ گئے ان کو سننے کے بعد خود والد محترم کنعان واپسی کی اجازت دے دے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی والد بزرگوار کے ذریعے بنیامین کو چھوڑ کر واپسی کا فیصلہ فرما دے، یا یہ کہ بنیامین کی رہائی کی کوئی سبیل فرما دے، اور آگے یا یہ کہ مجھے موت دے دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ اس کا فیصلہ حق اور انصاف کا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو بڑے بھائی نے یہاں دو غایتوں کا تذکرہ کیا، ایک خاص اور دوسرا عام، ایک اللہ کا حکم اور فیصلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حکم اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے۔ نیز یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کسی کے دل کی گہرائی میں ایمان باللہ کی چنگاری ذرہ برابر بھی موجود ہو تو انسان چاہے کتنا ہی سخت دل ہو، سخت جان ہو اور معصیتوں میں ڈوبا ہوا ہو، پھر بھی اگر وہ بہرحال مسلمان ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ایک صاحب ایمان مسلمان خدا کو بالکلیہ فراموش کر دے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی یہی بات ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان ہیں بلکہ نبی زادے بھی ہیں، تو وہ خدا کی ذات سے صرف نظر کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ اپنے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، چنانچہ معصیتوں میں غرق ہونے کے باوجود ان کی زبان سے وہی کلمہ نکلتا ہے جو ایک مسلم اور ایک مومن کے شایان شان ہوا کرتا ہے کہ وہ خیر الحاکمین، اسی کا فیصلہ اور اسی کا حکم ہر جگہ چلتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔